السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم کچھ تلخ اور کچھ کڑوی باتیں کریں گے جو ہمارے معاشرے میں آج کل پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، جرائم ہیں، ظلم و زیادتی، یہ آخر کس وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی معاشرے پر کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میری نظر میں جو سب سے بنیادی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں۔ دین کو ہم نے پس پشت ڈالا، جس کی وجہ سے ہم پر یہ وبائیں، یہ عذابات، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں انہوں نے جنم لیا۔ دنیاوی تعلیم تو ظاہر ہے ہر کسی کے پاس ہے، لیکن لوگ چونکہ دینی تعلیم سے دور ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ معاشرے کا، ہماری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ فیصل آباد میں پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا، یقیناً آج سب نے دیکھا ہوگا۔ تو کوئی دیندار شخص اگر ہوتا ہے اس جگہ تو وہ ایسی حرکتیں کبھی بھی نہ کرتا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی تعلیم ہونے کے باوجود بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس دینی تعلیم ہو تو بندے کے اندر اخلاق، کچھ انسانیت ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ برائیاں، ظلم اور جرائم ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں۔ دین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ رسم و رواج ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ آ چکے ہیں۔ دین کی جو تعلیمات ہیں اس کی بجائے ہم لوگ رسموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جرم، ظلم اور برائیاں آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیمات سے زیادہ جو رسم و رواج ہے انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے۔ ہم لوگ رسم و رواج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، دینی تعلیم کیا کہتی ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی، نکاح جو ہے یہ حضور کی سنت ہے، اس کو کس قدر مشکل کر دیا گیا ہے، اور کتنی اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں، یعنی کہ شادی جو ہے نا اس کے اندر صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے ولیمہ، سنت ہے وہ، اور حق مہر اور شادی کے گواہ۔ یہ چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ولیمہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ تو یہاں پر تو اتنی مشکلیں کھڑی کر دی گئی ہیں، جہیز دو تو گھر بنوا کر دو، گاڑی دو، 300 بندوں کا، 500 بندوں کا کھانا۔ وہ ایک مزدور شخص جو دیہڑی دار بیچارہ ساری زندگی وہ اپنا خون پسینہ بہا کر جو ہے چند پیسے اکٹھے کرتا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ مشکل سے اپنی بیٹی کے لیے کوئی سامان جمع کرتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے اور وہ عمر گزر جاتی ہے، پھر رشتے کوئی نہیں ملتے۔ تو یعنی کہ نکاح کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا گیا، اور اس کے برعکس زنا عام ہو گیا۔ اور جس معاشرے کے اندر زنا پھیل جائے، زنا عام ہو جائے، اس معاشرے کے نوجوان تباہ ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس معاشرے کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح ہم لوگ دین سے، قرآن سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوئے، تو پھر اس کی جگہ کیا ہوا؟ جعلی پیر بن کر جو ہے نا معاشرے کے اندر اس طرح کے بہروپیے آئے، جنہوں نے ہماری قوم کو، ان کے ایمان کو اور ان کی جو دولت اس کو لوٹا، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ رسمیں اس سے بھی پیدا ہوئیں۔ عقل بندے کی حیران رہ جاتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ وبائیں، بیماریاں، یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آتی رہتی ہیں۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ لوگ اٹھ کر وہم پال لیتے ہیں، پھر لوگ یہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، کسی نے مجھ پر تعویذات کر دیے ہیں، پھر جاتے ہیں جیلی پیروں کے پاس، جیلی عاملوں کے پاس۔ وہ تو پہلے ہی اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہمارے پاس جس کو ہم لوٹیں، اس کی دولت ہڑپیں، اور ایمان بھی اس کا الٹا خراب کرتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کر کے، مختلف قسم کی وسوسے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ انسان پہلے پریشان ہوتا ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بھئی بندے کو چاہیے کہ قرآن پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پڑھے، ان پر عمل کرے، سنت پر عمل کرے،
نماز کی پابندی کرے، یہ چیزیں زندگی میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت میری عمر 23 سال ہے، اور ان 23 سالوں کے اندر کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہلکا پھلکا بخار آ جاتا ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے انسان کو، آزمائش ہے، لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں جانے کی ضرورت پڑی۔ نماز پڑھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اور نماز کی پابندی کریں، یہ چیزیں سب آپ سے دور رہیں گی۔ انسان جب صاف ستھرا رہتا ہے، پاک رہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں لوگ نماز کے قریب نہیں آتے، قرآن کے قریب نہیں آتے، دینی تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی تھوڑی سی تکلیف آئی، فلاں مزار پہ چلے گئے، پھر وہاں سے لوگ آج کل پتہ نہیں کاروبار کے بھی کیا کیا ذریعے ہیں، وہ دھاگا باندھ دیا، کڑا باندھ دیا، یہ سب جو ہے نا شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، اور لوگ اس سے شفا حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے شفا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ دھاگا باندھ لیں گے بھی ہماری جو ہے نا بیماری چلی جائے گی، کڑے باندھ لیں گے تو بیماری چلی جائے گی، یہ فلاں دربار کا دھاگا ہے۔ خدا کے بندو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، صرف کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ بہرحال دین سے دوری ہوگی تو پھر یہی ہوگا، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ آج کل پھر جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے علماء لوگ، ان کو بھی حق بولنے سے روکتے ہیں۔ کوئی دین کا عالم منبر پر اگر کوئی حق بات کرتا ہے، اگلے دن اس کی چھٹی۔ تو حق بات سننے کی بھی لوگوں کے اندر طاقت، ہمت، صلاحیت نہیں ہے۔ لوگوں کو چسکے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا مولوی ہو جو سر لگائے، شعر پڑھے، مزہ آ جائے سن کے، بھلے وہ جھوٹ بولے، بھلے وہ واقعات سنائے، قصے کہانیاں سنائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن سر لگانی چاہیے ایسی کہ مزہ آ جائے، یا پھر رلا دے قوم کو۔ ہماری یہ ترجیحات ہیں۔ عالم دین اگر کوئی سیریس بات کرے گا، ہمارے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی مجبوری کے ساتھ کسی نے پکڑ کر بٹھایا ہوا ہو۔ ان حالات کے اندر پھر کیسے دین سمجھیں گے، سیکھیں گے؟ ان حالات کے اندر پھر دین سمجھ میں نہیں آئے گا جب ہم حق بات کو قبول ہی نہیں کریں گے، حق بات کو سنیں گے بھی نہیں، اور قصے کہانیاں سنیں گے، کانوں کے چسکے جو ہیں وہ اس کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، پھر حق بات ہم تک کیسے پہنچے گی؟ مسجد کے اندر ہم نہیں جاتے، درس و تدریس کے پروگرام میں ہم شرکت نہیں کرتے، بیٹھے بیٹھے تو پھر ظاہر ہے نا علم نہیں آ جاتا بندے کے پاس، جب تک بندہ سیکھے نہیں، جب تک کوشش نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسم و رواج چھوڑ کر تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔